ماؤ میری بہنوں گزارا کرنا سیکھو. دیکھو گھر کی حالت کیا ہے. تمہارے زبان کے کڑوے بولنے کس کس چیز کو متاثر کر رکھا ہے. تازہ تازہ جانور کٹا گوشت مارکیٹ میں آیا, پانی کوئی نہیں لگا. شیخ صاحب چلے گئے, انصاری صاحب چلے گئے, کمبو صاحب چلے گئے, میرے عزیزو اپنی قوم والے چلے گئے اور جا کے کہا یہاں سے گوشت کاٹ کے دے. حاجی صاحب کہاں کا لوگے, گردن کا, کمر کا لوگے, اٹھ کا لوگے. اپنی مرضی سے گوشت لے کے آیا, تازہ تازہ سبزی اپنی مرضی سے لے کے آیا, گھی ڈالنے میرے عزیزو, مسالے اپنی مرضی سے لے کے آیا. بیوی سے کہا ایسا بنائیو, اللہ اکبر, جوانی کی یاد تازہ ہو جائے, ایسا بنائیو کہ انگلیاں چاٹتا چاٹتا رہ جاؤ. بیوی نے بھی بڑی آؤ بھگت کے ساتھ کھانا بنایا, سالن تیار ہو گیا. گھر والا ٹائم پہ روٹی کھانے کے لیے آیا, آگے سالن روٹی پڑی, ہاتھ بھی دھوئے تھے, بسم اللہ بھی پڑی تھی, وعلی برکت اللہ بھی کہا تھا. روٹی کا ٹکڑا توڑا, سالن میں ڈبویا اور پہلا لقمہ منہ میں لیا, ماتھے پہ بل آ گئے, چہرے کا رنگ بدل گیا. بیوی کہنے لگی اللہ خیر کرے. کہنے لگی کیا بات, ہنڈی کنڈی دیکھ کے نہیں بنائی تھی, ہنڈی کے اوپر کھڑے ہو کے تو نے ہنڈی نہیں بھونی تھی, جب ہنڈیاں بھون رہی تھی پک رہی تھی, کہاں چلی گئی تھی. کہنے لگی ہاں ہاں ہنڈیاں پکاتے پکاتے محلے والی آئی تھی, جھانک کے کہنے لگی کیا پکا رہی ہے, لگتا ہے اس کی نظر لگ گئی. اللہ کہتا ہے اس کی نظر کوئی نہیں لگی, ہاں ہاں مسالے 2 نمبر ہوں گے. اللہ کہتا ہے مسالے بھی نمبر 2 کوئی نہیں. گوشت میں پانی لگا ہوگا, اللہ کہتا ہے گوشت میں پانی نہیں لگا. الہ العالمین, اس نے لانے میں کسر نہ چھوڑی, اس نے پکانے میں کسر نہ چھوڑی. الہ العالمین, پھر یہ کھانا کیسے بد ذائقہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں تجھے بتاؤں, ہنڈیاں بھون رہی تھی, سر پہ دوپٹہ بھی تھا, ہاتھوں کی انگلیوں پہ ناخن پالش بھی نہیں تھی, ہنڈیاں بھونتے بھونتے فون کی گھنٹی بجی. اس نے یوں کر کے دیکھا, اس پہ لکھا تھا امی جان. اس نے فون اٹھایا, ریسیور فون ریسیو کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں نے کہا میری بیٹی کیا کر رہی ہے, کہاں ہے میری بیٹی. اس نے ہنڈیاں بھونتے بھونتے کہا جس جہنم میں تم نے بھیجا تھا وہیں اور کہاں جاؤں گی, کیا کر رہی ہے. اس نے کہا جو نامراد میرے گلے پڑے تھے, اللہ اکبر, میری امی تو نے آج تک میرے ہاتھ سے انڈا نہیں بنوایا, ان کنجروں کے لیے, ان حرامیوں کے لیے مجھے 12 15 روٹیاں پکانا پڑ رہی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, اور میری بہنوں یہ تیرے زبان کا کڑوا بول, یہ تیرے زبان کا کڑوا بول, یہ تیرے زبان کا کڑوا بول سیدھا تیرے منہ سے نکل کر ہڈیا کے اندر جا کے کرا جس نے ذائقے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. السلام علیکم. آئیے دوستوں, مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا بیان. آج کے بیان کا عنوان ہے کڑوا بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے. آئیے پورا بیان سنیں آخر تک. یہ تیرے ہاتھ کا پکا تیری اولاد کھائے گی, کھا کے منہ پر جوتے مارے گی. شور کھائے گا, یقین جان پکانے والی اور کھانے والا دونوں پکا کھا کے اسپتالوں میں جائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو کسی کی غیبت کرنا, تم کیا سمجھتے ہو کسی کی بے عزتی کرنا, تم کیا سمجھتے ہو کسی کے عیب اچھالنا, تم کیا سمجھتے ہو کسی پہ انگلی اٹھانا بچ جاؤ گے. الغیبت اشد من الزنا, فرمایا او لوگو زنا کرنے والے کو تو معافی مل جائے گی, کسی کی چغلی کھانے والا, کسی کے عیبوں کو اچھالنے والے کو معافی نہیں ملے گی. مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے. اس سے پوچھ کے دیکھ لو کیا حال ہے, اب گزارا ہو رہا ہے, کوئی شکر کرتا ہی نہیں, کوئی کہتا نہیں اللہ کا شکر ہے. اگر اپنی قابلیت کو دیکھیں تو ہماری قابلیت ایک سوکھی روٹی کی نہیں, قربان جاؤں دیسی گھی کے پروٹھے کھلا رہا ہے. اگر اپنی قابلیت کو دیکھیں تو سادہ پانی کے بھی میرے عزیزو ہم اس کے آگے سر اٹھا کے نہیں مانگ سکتے, لیکن قربان جائیں وہ دودھ کے شربت پلا رہا ہے. شکر کرنا سیکھو. بیوی دعا کر رہی ہے, شوہر آمین کہہ رہے ہیں. بیوی کہہ رہی ہے چل اب روٹی لے کے جا. روٹی لے کے جاتا جاتا کمرے میں گھستا گھستا رک گیا. اب کیا ہوا کہ عرب کا دستور ہے, مہمان نوازی کی ایک عادت ہے, جب کوئی مہمان روٹی کھانے بیٹھے ہیں اس کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتا ہے. روٹی ایک, وہ بھی اتنی سی چپاتی, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اگر 2-4 ٹکڑے میں نے منہ میں لے لیے تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کا نہیں بھرے گا. بیوی سمجھدار تھی,
کہنے لگی اچھا پھر یوں کریو کیا؟ کہا جب مہمان کے آؤ پڑھو جی اللہ کا نام، اپنے رب کا نام لے، اور وہ اللہ اکبر اپنے معبودوں کا نام لے کے روٹی کھانے لگے، تو مجھے کہنا گھر والی اندھیرا اندھیرا سا لگ رہا ہے، کمرے میں دھندلا پن لگ رہا ہے، ایسا گھر ذرا چراغ کی بتی کو اوپر کر دے، میں آؤں گی چراغ کی بتی اوپر کرنے کے بجائے چراغ کی بتی کو انگلیوں میں لے کے مسل دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا تو روٹی تک ہاتھ بڑھا کے خالی منہ تک لاتا رہیو، مہمان روٹی کھاتا رہے گا، اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا، تیری مہمان نوازی کا بھرم بھی بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، جب دسترخوان لگا، گھر والی ذرا چراغ ذرا اونچا کر دے، روشنی ذرا تیز کر دے، گھر والی نے چراغ اونچا کرنے کے بجائے چراغ بجھا دیا، میزبان دسترخوان تک ہاتھ لاتا رہا، خالی ہاتھ اپنے منہ تک لاتا رہا، چب چب کرتا رہا، مہمان سمجھا کھانا کھا رہا ہے، جب کھا لیا اللہ اکبر اور چاہیے کہ نہ اس میں برکت ہی ایسی تھی، ایک روٹی کھائی نہ گئی۔ اللہ اکبر، تو نے اندھیرا کر کے اپنے دسترخوان کو، اپنی میزبانی کو مہمان سے تو چھپا لیا، خدا سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ صبح ہوئی، مہمان کا ہاتھ پکڑا، کہا جی اٹھیے ہماری نماز کا وقت ہو گیا، اب جس نے کھلا کے سلایا تھا اٹھ کے اس کے آگے سجدہ کرنے کا وقت آ گیا، مسجد نبوی میں لے کے جانے لگا، حضور مصلی پہ کھڑے ہو کے دروازے کو یوں دیکھ رہے، جب وہی صحابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، حضور نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، ایک روٹی دینے والے میزبان کو قریب بلایا، فرمایا واہ 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 واہ، کیسی مہمان نوازی کی، تیرے دسترخوان کو دیکھ کر جبرائیل قرآن خدا کا آسمان سے لے کے آ گیا۔ مر گئے مر گئے مر گئے، زندہ کب تھے؟ اگر زندہ ہوتے تو ختم نبوت پہ کوئی انگلی نہ اٹھاتا، مر گئے زندہ کب تھے؟ نبی کی عائشہ پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا، مر گئے زندہ کب تھے؟ اگر زندہ ہوتے تو ابو بکر کو کوئی برا نہ کہتا، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا، حضرت رقیہ ام کلثوم کو گالیاں نہ دیتا، نبی کے عمر کوئی گالیاں نہ دیتا۔ اور کب تک مرے رہیں گے؟ اس مرے پن میں قبروں میں چلے جائیں گے۔ اور لوگوں، رزق کا وارث اللہ، عزت کا مالک اللہ، شہرت کا مالک اللہ، حیات کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، ڈٹ جاؤ کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بدر کا میدان تھا، 313 میدان کے اندر اترے، پیر میں جتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، کال پگڑی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں ایمان کا جذبہ لے کے اترے تھے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر جبرائیل بھی اپنا لشکر لے کے ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ شکر کیجیے اللہ کا ادا، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ 3 باتوں کا خیال رکھ لو، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پہلی بات یہ، کبھی بھی اپنے دسترخوان پر میرے عزیزوں، اللہ اکبر، کبھی بھی میرے عزیزوں اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ لے کے نہ آنا۔ بچوں نے آگ مانگے، کہتے بیٹے گنجائش کوئی نہیں، بچوں نے فروٹ مانگا، کہتے بیٹے گنجائش کوئی نہیں، ان کی فرمائش بے شک 15 دن میں پوری کر، ان کی فرمائش بے شک 10 دن کے اندر پوری کر۔ خبردار، اپنے بچوں کے لیے حرام نہ لے کے آئیو۔ اگر تیرے دسترخوان پر، میری بہن، میری ماں، میری رانی، اگر تیرے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا تو رب محمد کی قسم ہے تیرے آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ بچوں کو پیچھے لگا دیا، ابو گھر آوے تو کیا کہنا ہے، ہم نہیں بازار سے برف لے کے آتے، ہم نہیں کولر کا پانی پیتے، ہمیں فریج لا کے دے، جہاں مرضی سے لا کے دے۔ پتہ ہے یہ ابو 6 سال بھی دن رات محنت کرتا رہے، فریج نہیں لے کے آ سکتا، لیکن گھر کے اندر کل روٹی کھانے لگا ہے۔ تیرے ساتھ تو رہنا ہی دشوار ہے، تیرے ساتھ رہنے سے بہتر تھا اچھا گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتی، ہمیں زہر کی گولیاں لا دے۔ تو کیسا باپ ہے؟ دنیا کے باپوں کو دیکھ، ٹی وی بھی، فریج بھی، گاڑی بھی دروازے پہ کھڑی ہے۔ ایک بچوں نے فرمائش کی، تیرے سے نہیں کریں گے، کسی محلے والے سے کریں گے، فریج لا دیتا کیا تھا۔ اب یہ اللہ اکبر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، اسے فوم کے گدے پہ کانٹے چبھتے رہے، یہ اٹھا، بیوی نے سیدھے منہ بات نہ کی، اس نے کپڑے مانگے کہ وہاں پڑے ہیں، اس نے روٹی مانگی کہ اچھا کیا مصیبت دے رہی ہو، رات کھائی نہیں تھی، کل 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 کل
سے بچنے کے لیے اس نے بڑا چھرا اپنے ہتھیار اپنے بازو میں سے نکالا. اس نے نہ پیر دیکھا نہ فقیر دیکھا, اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا. گھر کی کل سے بچنے کے لیے اس نے دکان کا چھرا تیز کر دیا, حرام کمایا حلال کمایا. اللہ اکبر. تنگ آمد بجنگ آمد. پھر پتہ نہیں کہاں سے سود پہ پیسہ اٹھا کے لاٹری کی بولی لے کے گھر کے اندر فریج لے آیا. تو نے فریج کے اندر برف کا پانی, ایک پیالہ پانی کا رکھا, برف کا پیالہ جب فریج کے اندر جب کے باہر آیا, فرشتے نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہنے لگا, اے برف کا پیالہ نکالنے والی, تو نے اس برف کے پیالے میں پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا خون ڈالا ہوا ہے, پی لے, شربت بنا کے پی, روح افزا بنا کے پی, دودھ سوڈے بنا کے پی, میٹھا دودھ کر کے کلو پی جا, گٹ کر کے پی جا. لیکن اس پیالے کو, اس ٹھنڈے برف کے پیالے کو اپنے ہونٹوں کے لگانے سے پہلے سوچ لینا, پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا خون اس میں آیا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے پریشانوں کے آنسو اور دم اس میں آئے ہوئے ہیں. برف کا پیالہ تو تجھے مل گیا, خدا کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے تجھے حوض کوثر سے محروم کر دیا گیا ہے. ہمیں نہیں پتا گھر کے قالین اور پردے اس سے پہلے لگیں گے, جہاں مرضی سے لگا, ادھار مانگ رہا ہے, ٹوپی رکھ رہا ہے, راتوں کو چھپ کے دوست کو فون کر رہا ہے, یار 50,000 دے دے, تیری بھابھی بڑا پریشان کر رہی ہے. اور میرے یارو, جس نے گھر میں پردے لگائے, جس نے گھر میں قالین لگائے, اسے بھی تو رات کو اٹھ کے دیکھ, کروٹ بدل کے رات گزار رہا ہے یا خراٹے مار کے سو رہا ہے. اگر کروٹ بدل کے رات گزار رہا ہے, اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ جا اور اس سے پوچھ کہ ہماری وجہ سے تیری نیند خراب تو نہیں ہوئی, ہماری وجہ سے تیری نیند خراب تو نہیں ہوئی. اگر تیری بے چینی کا ذریعہ ہم بنے, ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں. اب گھر کے پردے قالین نہیں چاہتے, ہم ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر تیرا ساتھ چاہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان تھا. مجھے یقین ہے بیان آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ایسے ہی اچھے بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں.